بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت حکمت کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث القسم الثانی فی الطبعیات وهو مرتب على ثلاثة فنون۔ الفن الأول فيما يعم الأجسام وهو مشتمل على 10 فصول۔ فصل في ابتاء الذي لا يتجزأ۔ طلبہ اکرام، آپ نے عبارت سنی، آئیے اس کا کچھ ترجمہ اور اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ القسم الثانی، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اپنی ہدایت الحکمت کا آغاز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قسم الثانی طبعیات میں۔ تو قسم الثانی طبعیات میں جو ہیں، یہاں پر قسم الثانی کہا، طلبہ اکرام کو یہاں پر بہم ہوگا کہ قسم الثانی کہا، قسم اول کہاں گئی؟ قسم الثانی کہا لیکن قسم اول کہاں گئی؟ کیونکہ قسم ثانی تو جب ہی ہوگی جب قسم اول ہوگی، لیکن قسم ثانی کہا، قسم اول کیوں نہ کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قسم الثانی کہا کیونکہ یہ کتاب تین علوم پر مشتمل ہے، تین علوم پر مشتمل ہے۔ پہلی منطق، دوسری طبعیات، تیسری الہیات۔ تو یہ جو منطق علم ہے، یہ بالکل ایک الگ مستقل اس کو علم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی مباحث، اس کی بحثیں ایک الگ علم کی طرح بنا دی گئی ہیں، اس وجہ سے اس کو وہاں پر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو پہلا جو علم ہے اسے علم منطق کہتے ہیں اور اسے بالکل مستقل ایک علم کی طرح بنا دیا ہے، اس لیے اس کو یہاں الگ کر دیا گیا۔ قسم الثانی کہا طبعیات میں، یعنی قسم ثانی ان مباحث کے بیان میں ہے جو اجسام طبعیہ کے احوال و عوارض ذاتیات سے متعلق ہیں، کیونکہ حکمت طبعیہ کا موضوع جسم طبعی ہے اور فن میں موضوع کی حقیقت سے بحث نہیں ہوتی بلکہ عوارض سے بحث ہوتی ہے۔ القسم الثانی فی طبعیات، دوسری قسم طبعیات میں، وہو مرتب علی 3 فنون، اور وہ 3 فنون پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ حصر یہ ہے کہ اجسام 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، فلکیہ اور عنصریہ۔ اب جن احوال سے حکمت طبعیہ میں بحث ہوتی ہے وہ یا تو اجسام فلکیہ اور اجسام عنصریہ دونوں کو عام ہوں گے، یا صرف فلکیہ کو خاص ہوں گے، یا صرف عنصریہ کے ساتھ خاص ہوں گے۔ اگر ان احوال سے بحث ہو جو اجسام فلکیہ اور عنصریہ دونوں کو عام ہوں تو فن اول ہے، اور اگر ان احوال سے بحث ہو جو محض اجسام فلکیہ کے ساتھ خاص ہوں تو وہ فن ثانی ہے، اور اگر ان احوال سے بحث ہو جو صرف اجسام عنصریہ کے ساتھ خاص ہوں تو فن ثالث ہے۔ فن اول وہو مرتب علی 3 فنون، اور وہ مرتب ہیں 3 فنون پر۔ الفن الاول فی ما یعم الاجسام وہو مشتمل علی 10 فصول۔ فن اول سے کیا مراد ہے؟ تو فن اول سے وہی ابھی بتایا تھا کہ اجسام عنصریہ اور فلکیہ، جو اجسام عنصریہ اور فلکیہ دونوں کو عام ہو، یعنی تو اجسام فلکیہ اور اجسام عنصریہ دونوں کو عام ہے۔
دونوں کو عام ہے۔ تو یہاں سے اجسام فلکیہ اور عنصریہ جو دونوں کو عام ہے ان کو ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ عام کی معرفت پہلے ہوتی ہے، خاص کی معرفت بعد میں ہوتی ہے۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص کی معرفت میں عام ہی کی معرفت سے مدد لی جاتی ہے، یعنی زیادہ تر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے، کثیر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص کی معرفت میں عام ہی سے مدد لی جاتی ہے، یعنی عام ہوتا ہے تبھی خاص سمجھ میں آتا ہے۔ پھر فن ثانی کو یعنی فلکیات کو فن ثالث یعنی عنصریات پر مقدم کیا۔ آگے آئے گی بحث۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجسام فلکیہ فلاسفہ کے نزدیک اجسام عنصریہ سے اشرف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک افلاک کون و فساد اور خرق و التجام سے محفوظ ہیں، برخلاف اجسام عنصریہ کے ان میں تغیر و تبدل آتے رہتے ہیں۔ بلکہ فلاسفہ اجسام فلکیہ کو ان کے ماتحت سارے اجسام مؤثر مانتے ہیں، اور یہ اسلامی نقطۂ نظر اس کے بالکل برخلاف ہے، گو کہ اسلامی نقطۂ نظر اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو فلاسفہ اجسام فلکیہ کی شرافت و کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بحثوں کو اجسام عنصریہ کے مباحث پر مقدم رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے الفن الاول فیما یعم الاجسام، فن اول تو وہ ہے وہ ان چیزوں میں جو اجسام کو عام ہوتی ہیں، وہ مشتمل اور وہ مشتمل ہوتی ہیں 10 فصلوں پر۔ اب یکی بعد دیگرے فصلوں کو یہ ذکر کرتے جائیں گے۔ تو پہلی فصل ہے فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، جزء الذی لا یتجزا کے ابطال میں۔ یہ جزء الذی لا یتجزا کیا ہے؟ تو یہ جوہر فرد ہے، جوہر فرد، اور یہ ایسا جوہر فرد ہے جو اشارہ حسیہ کے قابل ہو، قبول کرتا ہو، اور کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہ کرے، نہ تقسیم قطعی، نہ تقسیم کسری، نہ تقسیم باہمی، نہ تقسیم فرضی، کسی بھی تقسیم کو قبول نہ کرے۔ جزء الذی لا یتجزا کا بطلان یہ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر فلاسفہ کی بیشتر گمراہیاں مبنی ہیں، اس لیے لوگ اپنی کتابوں میں سب سے پہلے جزء الذی لا یتجزا کو باطل کرتے ہیں، اور یہ اسلامی نقطۂ نظر کے سخت خلاف ہے۔ بلکہ عند الشرع جزء الذی لا یتجزا ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور کتاب الکلمۃ الملہمہ میں فرماتے ہیں، اس کی اثبات پر جہاں اور دلائل عقلیہ فرماتے ہیں، وہاں پر انہوں نے دلائل عقلیہ یعنی کلمۃ الملہمہ میں دلائل عقلیہ قائم کیے ہیں، اور وہیں قرآن پاک سے بھی اس کا اثبات فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمُمَزَّقْ نَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ، تمزیق پارا پارا کرنا، ہم نے ان کی کوئی تمزیق باقی نہ رکھی، سب بالفعل کر دی۔ ظاہر ہے کہ یہاں تمزیق موجود مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر تمزیق موجود مراد لی جائے یعنی جو موجود پہلے سے ہو تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، یہ ناممکن محال ہے۔ یعنی جہاں تک تجزیہ کا امکان تھا سب بالفعل کر دیا، تو ضروری ہے تجزیہ ان اجزاء پر منتہی ہوا جن کے آگے تجزیہ ممکن ہی نہیں، ورنہ کل ممزق نہ ہوتا کہ ابھی بعض تمزیق باقی تھیں۔ کل یہ حصر کے لیے آتا ہے، اور اس نے تمام، یہ سور ہے، اس نے تمام جب کہا کل ممزق تو تمام چیزوں کو گھیر لیا۔
اور وہ اجزاء جن کا تجزیہ ناممکن ہو، مگر اجزائے لا یتجزا تو اس تقدیر پر حاصل یہ ہوا کہ ان کے اجسام کے تمام اتصال حسیہ ہر حصے اور ہر حصے کے حصے باطل فرما کر ان کے اجزائے لا یتجزا دور دور بکھیر دیے گئے۔ اب کسی جز کو دوسرے سے اتصال حسی بھی نہ رہا۔ اگر کہیے تو مراد تقسیم فکی ہے نہ بہمی، یعنی خارج میں جتنے پارے ہو سکتے تھے سب کر دیے، اگرچہ ہر پارہ بہم میں غیر متناہی تقسیم منقسم ہو سکتا ہے تو اجزائے لا یتجزا لازم نہ آئے، وہ ہمارا بھی قابل انقسام نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بہم سے اگر یہاں پر مراد مجرد اختراع، محض اختراع مراد لیا جائے تو وہ کہیں بھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو اختراع میں سوچتے ہی رہیں گے، اور اگر وہ واقعیات رکھیں تو ناممکن ہے جب تک واقع میں شے دون شے یعنی دو حصے متمائز نہ ہوں۔ فکی و بہمی کا فرق انسانی علم میں قاصر و قدرت ناقصہ کے اعتبار سے ہے۔ شے جب غایت صغر کو پہنچ جائے گی، انسان کسی آلے سے بھی اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تجزیہ تو دوسرا درجہ ہے، لیکن مولا عز و جل کا علم محیط اور قدرت غیر متناہی جب تک حصوں میں شے دون شے کا تمائز باقی ہے، قطعاً مولا عز و جل ان کے جدا فرمانے پر قادر ہے۔ تو وہ جو تمزیق فرمائے اس میں کل ممزق وہی منتہا ہوگا جہاں واقع میں شے دون شے باقی نہ رہے، اور وہ نہیں مگر جزء الذی لا یتجزا ہی ہے۔ آج کی گفتگو بس یہیں کا ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تبارک تعالی آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔